دین کو اپنائیں گے، رب کو مانیں گے تو رب کیا کہتا ہے، رب کے رسول کیا کہتے ہیں، ایاکم والدخول علی النساء، اور نوجوانوں جہاں پہ غیر لڑکیاں بیٹھی ہوں وہاں پہ نہ جاؤ، ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال ہوا اللہ کے رسول دیور کے بارے میں کیا خیال ہے، جیٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ تو موت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب رب کو مانیں گے تو پھر رب کے رسول کو مانیں گے، پھر دین کو مانیں گے تو پابندیاں ہیں، اور اگر الحاد کو اپنا لیں گے تو ساری پابندیاں ختم۔ اس لیے الحاد بڑا پیارا لگتا ہے۔ ملحدوں کے ماحول میں رہتے ہیں، دل پہلے سے میل ہو رہا ہوتا ہے، اور جب آزادی کا نعرہ لگتا ہے تو پھر مزید الحاد پیارا لگتا ہے۔ پھر بینر لے کر ہماری لڑکیاں اسکول کالج کی چوکوں میں کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ یہ الحاد کا نتیجہ ہے۔ جس کو پتا ہوگا میرا رب ہے وہ کیسے کہے گی کہ میرا جسم میری مرضی؟ تو میرے بھائیوں، یہ الحاد بہت خطرناک چیز ہے، اور میں اس کے اسباب بیان کر رہا ہوں۔ کتنے اسباب بیان کر چکا ہوں؟ 4۔ یہ شیخ نوید صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں جی، مجھے شرم آ رہی ہے یہاں پہ ان کو دیکھ کر۔ چلیں جی تو بہرحال یہ الحاد کے 4 اسباب میں بیان کر چکا ہوں۔ الحاد کے اسباب میں سے 5واں سبب کیا ہے؟ 5واں سبب یہ ہے کہ دین میں، میرے بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی، دین میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے اوپر ایمان لانا مشکل ہے، جسے ماننا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ میرے بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی ذرا دھیان سے، مثال کے طور پہ اس بات کو ماننا مشکل ہے کہ لڑکیوں کی وراثت مرد کے مقابلے میں کتنی ہے؟ آدھی ہے۔ جب یہ نظام نازل ہوا تھا تب اس پہ ایمان لانا مشکل نہیں تھا، کیونکہ سیدھے سادے مسلمان لوگ تھے، اور اب ہم ہیں پڑھے لکھے، ہمیں انگریزی آتی، ان کو کون سی انگریزی آتی تھی؟ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، اب ہم اللہ کی بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ ہمیں یورپ نے پڑھا دیا ہے، جب سے اسکول میں جانا شروع ہوئے تھے ہمیں بتایا گیا تھا کہ مرد و عورت کیا ہے؟ برابر ہے۔ مرد و عورت کیا ہے؟ برابر ہے۔ اب جو چیز اس کے خلاف ملے گی وہ غلط ہے، وہ چاہے قرآن ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے اللہ کے رسول ہو، نعوذ باللہ۔ اور صحابہ کرام کا اللہ پہ ایمان تھا، اللہ کے رسول پہ ایمان تھا، جو انہوں نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے، اور یقین تھا کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، درست کہا ہے، برحق ہے۔ اور کچھ مسئلہ دین پیش کرنے والوں میں بھی ہے۔ دین پیش کرنے والوں نے دین کے نام پہ کئی ایسی چیزیں پیش کر دی جو واقعی انسان جو عقل مند ہو وہ قبول نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو، ہلکی سی مثال، مجھے امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے اس مثال پہ۔ کیوں جی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس لیے بطور مثال پیش کر رہا ہوں۔ کراچی میں ایک ادارے میں میاں بیوی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ لوگ حلالے کو غلط کہتے ہیں۔ آپ لوگ حلالے کو کیا کہتے ہیں؟ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ حلالے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی بیگم کو 3 طلاقیں ہو جائیں تو شریعت کہتی ہے کہ اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، لیکن صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر 3 طلاقیں ایک ہی موقع پہ دی جائیں تو کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے علماء کرام ان کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں۔ اب میرے پاس اگر کوئی آئے گا فتویٰ لینے کے لیے تو میں کہوں گا چونکہ 3 طلاقیں ایک موقع پہ دی گئی ہیں تو 1 طلاق ہوئی ہے، ابھی چانس باقی ہے، 2 چانس باقی ہیں، بطور میاں بیوی آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک موقع پہ دیں یا الگ الگ دیں، کتنی ہوں گی؟
3 ہوں گی. اب میاں بیوی روتے ہیں, ابھی کیا غلطی ہوگی, پہلی بار ہوئی ہے, پہلی لڑائی ہوئی تھی, پہلی بار ہی پکڑے گئے ہم, کوئی راستہ نکالے, ہمارے بچے ہیں 3 4, ہم کہاں جائیں گے, 2 خاندان ہمارے اجڑ جائیں گے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں پھر راستہ موجود ہے. کیا راستہ ہے جی؟ حلالے کا. کیا آپ اپنی بیگم ہمارے فلاں طالب علم کے ساتھ اس کا عارضی نکاح کر دیں, 1 رات کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 1 مہینے کے لیے, تو ہمارا طالب علم اس سے میاں بیوی والے تعلقات قائم کرے گا اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے گا, پھر آپ کی بیگم آپ کے لیے حلال ہو جائے گی, گویا کہ ہمارا طالب علم اس کو حلال کرے گا. اب کوئی بھی غیرت مند آدمی حلالے کو قبول کر سکتا ہے؟ غیرت مند آدمی یہ کہے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ میرے پاس نہ آئے, اس کا باقاعدہ نکاح کسی اور سے ہو جائے, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیگم جس نے میرے پاس آنا ہے وہ 1 رات کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, 1 مہینے کے لیے کسی اور کے پاس جائے. لیکن ہمارے دوستوں نے حلالے کو جائز قرار دے دیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. تو کراچی میں جن کی بات کر رہا ہوں, میاں بیوی آئے, کہنے لگے ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ حلالے کو غلط کہتے ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ورنہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم دین اسلام ترک کر دیں, مرتد ہو جائیں, ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے جس میں بغیرتی کا اتنا بڑا عمل موجود ہو. حلالے کی وجہ سے دین اسلام کو ترک کرنا چاہ رہے تھے. تو دین کے نام پہ جب ایسی غلطی آپ پیش کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی ارتداد پھیلتا ہے, الحاد پھیلتا ہے اور لوگ کفر کی طرف میل ہوتی ہیں. اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو برحق ہیں, دین کا حصہ ہے, اللہ نے نازل کی ہیں, لیکن چونکہ ہمیں خراب کر دیا گیا ہے, ہمیں غلط اصول پڑھا دیے گئے ہیں, اس لیے ہماری عقل ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی. ہماری عقل اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ مرد کو 4 شادیاں کرنے کا حق ہو اور عورت کو 1 ہی. ہم کہتے ہیں مرد و عورت برابر ہے, یہ تو ظلم ہے. مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دینا کیا ہے جی؟ بولیے بھائی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے. تو میرے بھائیوں, کیا یہ واقعی ظلم ہے عورت کے اوپر؟ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, نہ ہی میرا سوال یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. میرا سوال صرف اتنا ہے, کیا دوسری شادی کی اجازت دے کر اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دے کر عورت کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے. نیکی کس کے ساتھ کی ہے؟ کس کے ساتھ کی ہے؟ عورت کے ساتھ. ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. آبادی زیادہ مردوں کی ہے کہ عورتوں کی؟ اگر دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو آپ کی 30% وہ عورتیں جن کو خاوند نہیں ملے گا کہاں جائیں گی؟ ان کو رہائش کہاں ملے گی؟ ان کو کھانا کون دے گا؟ ان کو لباس کون دے گا؟ ان کو بیٹا کہاں سے ملے گا؟ چلے کھانا مانگ لیں گی, بیٹا کہاں سے ملے گا؟ ہر عورت بیٹا چاہتی ہے. بتائیے ان عورتوں کو بیٹا کہاں سے ملے گا؟ بیٹے کا پیار کہاں سے ملے گا؟ اپنی مامتا والی محبت کو کیسے پورا کریں گی؟ تو جب اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی تو ان عورتوں کو اسلام نے انصاف دیا یا نہیں دیا؟ ان کے اوپر رحم کیا کہ نہیں کیا؟ اب بولیے بھائی صاحب, آپ نہ کریں دوسری شادی کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ بات تو کریں نا. کون سی آپ کی بیگم صاحبہ یہاں پہ موجود ہے؟ لائیو میری تصویر آ رہی ہے, آپ کی شاید نہ آ رہی ہو. آپ بولیں میں تو نہیں ڈر رہا. دوسرے نمبر پہ میرے بھائی, آپ نے مانا کہ آبادی ذرا کن کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ اور لڑائی میں زیادہ فوت ہونے والے مرد ہوتے ہیں کہ عورتیں؟ مرد. تو جب مرد فوت ہوگا اس کی بیگم کیا ہو گئی؟ بیوہ. اس بیوہ کو اب خاوند کون دے گا؟ ایسا مرد کہاں سے اس کو ملے جو اس کو گھر بھی دے, رہائش دے, لباس دے, کھانا دے, حفاظت دے, امن دے؟
یہ تبھی ملے گا جب آپ دوسری شادی کی اجازت دیں گے. تو ان بیواؤں پہ اسلام نے رحم کیا کہ نہیں کیا؟ اور جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان کو خاوند کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی آدمی جس سے آپ کہیں کہ شادی ایک ہی کرنی ہے وہ طلاق یافتہ کو پسند کرے گا کہ کنواری کو؟ لیکن جب آپ کہیں گے 2 شادیاں کر سکتے ہو، کہے گا چلو ایک کنواری ایک طلاق یافتہ. یہ اسلام نے کس پہ رحم کیا ہے؟ عورت پہ رحم کیا ہے. لنگڑی عورت سے، نابینا عورت سے، معذور عورت سے مرد شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں مرد سے کہ آپ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے وہ تیار ہو جائے. پھر ہو سکتا ہے وہ کہ چلو ایک بیگم مکمل اور ایک آدھی، ایک کے ساتھ محبت کی شادی یعنی کہ پڑھی لکھی خوبصورت، اور ایک جو ہے چلو اس کے ساتھ تعاون. آپ کی بیگم 15 سال سے آپ کے ساتھ ہے، اولاد پیدا نہیں ہو رہی، ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ بیگم میں مسئلہ ہے، باندھ ہے، اس سے بچہ پیدا ہونے کی امید. اب آپ کا میرا فیصلہ کیا ہوگا کہ مجھے تو اولاد چاہیے، اب طلاق. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ طلاق نہ دو، اس کو بھی رکھ لو، ایک شادی اور کر لو، تو یہ عورت طلاق سے بچی کہ نہ بچی؟ عورت طلاق سے بچ گئی. اسلام کے نے دوسری شادی کا حق دیا اس وجہ سے. میرے بھائی یہ موضوع بہت لمبا ہے، میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں. رزلٹ یہی نکلے گا کہ اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دے کر کس کے اوپر رحم کیا ہے، کس کا بھلا کیا ہے. لیکن ہمارے دماغ خراب کر دیے گئے ہیں اور ہمیں یورپ والے پڑھاتے ہیں تمہارا دین بہت ظالم ہے کیونکہ تمہارے دین نے عورت کو دوسری شادی کا حق نہیں دیا، مرد کو دیا ہے. اور ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہمارے نوجوان جو 15 سال کے یورپ میں پڑھنے جاتے ہیں، وہاں جب کلاس میں ایسی باتیں سنتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہاں پہ کیا جواب دیں؟ وہ سمجھتے ہیں دین جھوٹا ہے، حالانکہ دین سچا ہے، تم جاہل ہو. اب جب ایسی باتیں بار بار کی جاتی ہیں تو ہمارا نوجوان کہتا ہے اگر رب ہوتا، بولیے ذرا، اگر رب ہوتا تو رب ایسا دین نازل نہ کرتا جس میں یہ ظلم ہوتا. اس کا مطلب ہے رب ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے ان کا طریقہ واردات. اس انداز سے وہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں. اور اب تو اچھے بھلے لوگ نمازی وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مرد و عورت برابر ہیں. جی حاجی صاحب مرد و عورت برابر ہو تو گھر کا نظام چل سکتا ہے. جنہوں نے برابری کا نعرہ لگایا تھا انہوں نے برابری کر لی ہے. یار آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں آج تک کوئی امریکہ میں خاتون صدر بنی ہو؟ بولیے حاجی صاحب. سارے حقوق دے دیے، میدان ہموار کر دیا، پھر بھی نہیں بن سکی. کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے. اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے. اچھا چلیں آپ انگلینڈ کو لے لیں. انگلینڈ میں آپ کی زندگی میں کتنی عورتیں آ چکی ہیں وزیر اعظم جی؟ میری زندگی میں صرف 2 آئی ہیں ابھی تک. ایک نے پورے 5 سال کیے تھے اور ایک بیچاری یہ شاید 2 سال پورے کر کے گئی، ابھی 5 سال پورے نہیں کر سکی. اور ان کی آپ کابینہ دیکھیں، کابینہ میں جو وزیر عورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. ہمارے پاس تو دھکے سے بنا دیا گیا 33%، اور وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو، اسلام سچا، ہمارا رب سچا، اور یہ ملحد غلط ہیں، دین کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں جس سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نہ مانا جائے. ویسے بھی میرا اور آپ کا فرض ہے کہ میری اور آپ کی عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، ہم آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، چھوٹی ہے. ہماری عقل محدود ہے. اللہ کی ہر حکمت ہماری عقل میں داخل ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. ہماری عقل محدود ہے. تو اس لیے اللہ نے جو بتا دیا اس پہ ایمان لانا چاہیے.
الحاد کے کتنے اسباب بتا چکا ہوں جی؟ 5۔ الحاد کے اسباب میں سے چھٹا سبب یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے ناواقف ہیں اور دین کی خوبیوں سے ناواقف ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اس دین کی خوبیوں کا۔ جب دین کے خلاف اور دین بھیجنے والے رب کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، ہماری زبانیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، ہم سے بات نہیں ہو پاتی۔ ہم نہیں یہ کہہ پاتے کہ یہ دین بہت اچھا ہے، زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیں۔ چلے نماز کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، یورپیوں سے کہا جائے نماز کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیں ہمارا کتنا ستھرا اور کتنا عمدہ نظام ہے۔ اور اس نظام کے ذریعے غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا کیسے خیال رکھا گیا ہے، مسافروں کا اور جن پہ قرضہ ان کا کیسے خیال رکھا گیا ہے۔ پھر آپ ان کو بتائیں کہ ہمارا نظام ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ کس کی حفاظت کرتا ہے؟ مال کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو کیا کرو؟ ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ ایک ہاتھ کٹے گا پورے پاکستان میں اور 1 سال کے لیے کافی، سب کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اگر ایک ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو پھر ہر گھر میں بڑے بڑے گیٹ لگوانے پڑیں گے، لمبی لمبی دیواریں قائم کرنا پڑیں گی، اور گھروں کے باہر کون کھڑے کرنے پڑیں گے جی؟ سیکورٹی گارڈ۔ خرچہ کم ہوا کہ بڑھ گیا؟ بڑھ گیا۔ ہمارے دین کی یہ خوبی ہے کہ ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اگر کوئی کسی معصوم لڑکی پہ تہمت لگاتا ہے بدکاری کی، زنا کی، اور 4 گواہ نہیں لاتا جو ثابت کرے کہ واقعی یہ عورت بدکار ہے، اس نے زنا کیا ہے، اگر کوئی ایسی تہمت لگاتا ہے 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے مارے جائیں، چاہے مولوی ہو، چاہے مسجد کا خطیب ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے نمازی ہو۔ لڑکی کی عزت محفوظ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اگر اس دین پہ صحیح معنوں میں عمل کیا جائے، یہ دین ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے، یہ غیبت سے روکتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان کی عزت خراب نہ ہو، یہ چغلی سے روکتا ہے تاکہ 2 مسلمان آپس میں لڑ نہ پڑے۔ تو یہ دین ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے، یہ دین ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور اس دین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں۔ تو وضو کتنی بار ہوگا؟ عام طور پہ 5 دفعہ ہوتا ہے۔ 5 دفعہ چہرہ دھویا جائے گا اور پھر جمعہ کی وجہ سے غسل کیا جائے گا۔ میں تو کافر ممالک میں ابھی تک نہیں گیا، لیکن جو وہاں پہ رہتے ہیں بتاتے ہیں عام طور پہ ان گوروں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ عام طور پہ کیا آ رہی ہوتی ہے؟ بدبو۔ بھئی برف باری ہوتی ہے، سخت سردی ہے، نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم سے مطالبہ کرے گا کون؟ ہمارا دین۔ کون مطالبہ کرے گا؟ ہمارا دین۔ ہر ہفتے غسل کرنا ہے، عید کا غسل کرنا ہے، جنابت کا غسل کرنا ہے، بیگم شاہ مصری کا غسل کرنا ہے، حیض کا غسل کرنا ہے، نفاس کا غسل کرنا ہے۔ اور ہمارا دین ہم سے یہ بھی مطالبہ کرے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے جس سے کیا آ رہی ہو؟ بدبو آ رہی۔ یعنی کہ مسلمان کو بدبو کے ذریعے بھی تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے، تہمتیں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دین کی خوبیاں چونکہ ہمارے نوجوان نہیں جانتے، اور پھر وہ پڑھنے کے لیے یورپ میں چلے جاتے ہیں، صبح و شام اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، قرآن کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور آخری سبب میرے بھائی الحاد کا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ یہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنا، میں بڑا فلے خان ہوں، بڑا عقل مند ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، یہ چیز بھی انسان کو الحاد کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی بڑا سمجھتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی بڑا سمجھتا ہے،
پھر اللہ کے کلام کی تکذیب کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تکذیب کرتا ہے اور الحاد میں واقع ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے کیا بتائے تھے جی ابھی تک؟ الحاد کے اسباب۔